بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، کل ہم نے منصوبات شروع کیے تھے۔ منصوبات میں ہم نے مفعول مطلق پڑھا تھا، مفعول بہ پڑھا تھا۔ مفعول بہ میں فعل کو حذف کرنے کے چند مواقع، جائز والا پڑھ لیا تھا، واجب کے 4 مواقع تھے، مواضع تھے۔ 4 جگہوں میں سے پہلی سماعی تھی، پڑھ لی تھی، باقی 3 قیاسی تھیں۔ قیاسی میں سے بھی ایک ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب قیاسی کے جگہ نمبر 2 کے ہے اور مجموعی اعتبار سے جگہ نمبر 3 ہے۔ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر، ما اضمر عاملہ اس کا ترجمہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، وہ شے یعنی مفعول بہ، وہ شے یعنی مفعول بہ جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر مقدر کر دیا گیا ہو۔ وہ شے یعنی مفعول بہ جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر کیا کر دیا گیا ہو، مقدر کر دیا گیا ہو۔ اچھا جی، اب ذرا کتاب کو دیکھیں۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، وہ ہر وہ اسم ہے، بعدہ فعل کہ اس کے بعد کوئی فعل ہو، او شبہ یا اس کے بعد کوئی شبہ فعل ہو۔ ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل۔ توجہ رکھے، یہ پیچھے تنازع فعلین کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن وہاں پر وہ اسم بعد میں ہوتا تھا۔ وہ اسم کیا ہوتا تھا؟ بعد میں، اور فعل کیا ہوتا تھا؟ پہلے۔ یاد آ رہا ہے نا؟ اچھا جی، دونوں فعلوں کے بعد آخر میں اسم آیا کرتا تھا نا۔ یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہاں الٹے، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو، وہ یا اسم پہلے آ رہا ہے، وہاں کیا تھا، اسم آخر میں۔ او شبہ یا فعل تو نہ ہو، شبہ فعل ہو۔ یشتغل، یشتغل کو ویسے معنی ہوتا ہے اشتغل یشتغل اشتغالا، مشغول ہونا، لیکن یہاں پر اس کا صلہ آ رہا ہے آگے عن جب صلہ آ جائے اشتغال کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، الٹ ہو جاتا ہے، الٹ اعراض کرنا۔ یشتغل اعراض کرتا ہو، ذالک الفعل یہ فعل، او شبہ یا شبہ فعل، عن ذالک الاسم اس اسم سے، بضمیرہ ہی کیونکہ اس کی ضمیر میں کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، او متعلق ہی یا اس کے متعلق میں کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بحیث لو سلط علیہ اس حیثیت سے کہ اگر اس کو اس پر مسلط کیا جائے، او مناسبہ ہو یا اس کا کوئی مناسب کے نیچے آپ لکھتے ہیں مترادف یا لازم۔ یہ میں اس لیے لکھوا رہا ہوں، آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ مناسب کے نیچے لکھتے ہیں مترادف یا لازم۔ لنصبہ، البتہ جب اس کو مسلط کریں تو وہ فعل اس کو کیا دے دے، نصب دے دے۔ نصب دے دے، اس لفظ کو یاد رکھنا ہے آپ نے، نصب دے، نصب دے، نصب نہ ہو جیسے کہ زیدن ضربتہ، یہاں دیکھیں زید پہلے آیا ہے نا، اور تنازع فعلین میں زید ادھر آتا تھا، یہ فرق ہے۔ زیدن ضربتہ، زید جس کو میں، زید میں نے مارا اس کو، میں نے مارا اس کو۔ اب یہاں پر دیکھیں ضربتہ فعل ہے، تو فاعل ہے، ہو میں وہ عمل کر رہا ہے، ہو لوٹ رہا ہے زید کی طرف۔ اب زید کے اندر کون عمل کر رہا ہے، زید کے اندر کون عمل کر رہا ہے، تو کہتے ہیں زید کا عامل مقدر ہے۔ زید کا عامل کیا ہے، مقدر ہے۔ زید کیا بنتا ہے، مفعول بہ منصوب، اور اس کا عامل مقدر ہے۔ اس کا عامل جب مقدر ہے تو اس کا عامل کیا نکالیں گے، مثلا زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ اصل میں ہوگا کیا، ضربت زیدن ضربتہ، میں نے مارا زید کو، میں نے مارا اس کو۔ اب اس ضربتہ کو کیوں آپ نے مقدر کیا، وجہ یہ ہے کہ افعال میں آپ مفسر تفسیر کو اکٹھا کر سکتے نہیں ہیں، افعال میں مفسر تفسیر کو اکٹھا کر سکتے نہیں۔ اب جب آگے ضربتو آیا ہوا ہے تو آپ شروع میں زیدن کے ساتھ جو ضربتو ہے یا جو فعل لگ رہا ہے اس کو کیا کریں گے، ختم کریں گے، کیونکہ پہلا والا کیا بنے گا، مفسر، اور دوسرا والا کیا بنے گا، تفسیر۔ تو یہاں افعال میں مفسر اور تفسیر، مفسر اور مفسر اکٹھے ہو سکتے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی،
اس کو سمجھے تسی علیم صاحب؟ یعنی زیدن ضربتہ ہے نا، اصل میں کیا تھا؟ اب پہلے ضربتہ کو کیا ہم نے وہ ہے مفسر، اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ بعد والا۔ اب بعد والا جب تفسیر کر رہا ہے تو افعال میں مفسر تفسیر کو اکٹھا کر سکتے نہیں، تو آپ نے اڑایا مفسر کو اڑا دیا۔ جی جی، اب آپ نے وہ ضربتہ ہی نکالا ہے پہلے، کیوں؟ معنی فٹ آ رہا ہے، ضربتہ زیدن، میں نے مارا زید کو، میں نے مارا اس کو، ایک ہی چیز ہے نا۔ لیکن کبھی ایسے ہوگا کہ آپ اس جیسا فعل پیچھے نہیں نکال سکیں گے، کیوں؟ نکالیں گے تو کوئی خرابی لازم آئے گی۔ مثلا یہاں آپ نے ضربتہ نکالا، تو کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ زیدن سے پہلے آپ ضربتہ نکال سکتے نہیں، نکالیں گے تو معنی میں کیا آئے گی؟ خرابی، یا اعراب میں کیا آئے گی؟ خرابی۔ تو لہٰذا آپ اس کے بجائے کوئی اور فعل نکالیں گے، تو کوئی اور فعل نکالیں گے تو وہ فعل دو قسم کا ہوگا، یا مترادف یا لازم، یہ جو میں نے لکھوایا آپ سے شاہ صاحب۔ جب آپ عین وہ فعل نہیں نکال سکیں گے اسی خرابی کی وجہ سے، تو پھر آپ باہر سے کوئی فعل اور نکالیں گے، وہ کتنی قسم کے ہوں گے؟ مترادف یا لازم۔ وہ مثالیں آ رہی، سمجھ جائیں گے آپ۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ زَيْدًا مَنْصُوبٌ، زید منصوب ہے بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، فعل محذوف کی وجہ سے، مضمر جو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، فعل محذوف مضمر ہے یہاں پر۔ اچھا، وَهُوَ ضَرَبْتُ، اور وہ کیا ہے؟ ضربتُ، یعنی اصل میں عبارت کیا ہے؟ ضربتُ زَيْدًا يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورِ، یہ جو فعل مذکور آپ کو نظر آ رہا ہے زیدن کے بعد ضربتُہ، یہ تفسیر کر رہا ہے بعد اس کے بعد کس کی؟ اس پہلے ضربتُ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے کیا اصول بتایا، آپ نے لکھا نا کہ فعلوں میں مفسر تفسیر کا اجتماع جائز نہیں۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب میں کچھ فروع بھی ہیں، اس باب میں کچھ فروع بھی ہیں، سمجھ آئیے بات جی؟ کچھ نہ، کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں۔ اب وہ شاخیں سنیں، وہ چار ہیں، انہوں نے ذکر نہیں کی، اشارہ دے دیا صرف، اور وہ شاخیں کتنی ہیں جی؟ چار۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب مثال کے طور پر ہم اس کی مثال دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وہی جو ابھی پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ یہ دیکھیں، زیدن ضربتُ، یہ اصل میں کیا تھا؟ جی ضربتُ، معنی نہیں بگڑ رہا، بگڑ رہا ہے؟ میں نے مارا زید کو، میں نے مارا اس کو، تو یہ آپ نے جو فعل نکالا ہے، یہ فعل محذوف ہے نا، فعل محذوف، اور یہ کیا بنتا ہے؟ مفسر، اور یہ کیا بنتا ہے؟ سارا تفسیر۔ ان دونوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کیا؟ محذوف۔ اب یہ معنی یہی نکالیں گے، اس کو کہتے ہیں عین، عین فعل، عین فعل میں کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ آگے ہے عین اسی کی طرح، جیسے وہ آگے ہے عین اسی کی طرح۔ لیکن میں نے کیا کہا، کبھی کبھی عین فعل نکالنے سے کیا لازم آئے گی؟ خرابی، معنی میں یا اعراب میں، تو پھر آپ عین نکال سکتے نہیں، پھر کیا نکالیں گے؟ مترادف یا لازم۔ اچھا جی، آپ دیکھیں، یہ تو مثال آپ نے کس کی لے لی ہے؟ فعل کی، انہوں نے ساتھ شبہ فعل کی ذکر کیا ہے۔ چلیں ایک شبہ فعل کی مثال دے دیتے ہیں ہم۔ کیا مثال ہوگی شبہ فعل کی؟ اسی کو آپ بنا رہے ہیں، زیدن انت ضارب، انت ضارب، زیدن انت، زید تو اس کو مارنے والا ہے، یہ مبتدا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل جب عمل کرتا ہے تو اس کے لیے شرطیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، حال استقبال کا معنی ہو، زمانہ ہو، اور 6 شرط چیزوں میں سے کسی ایک کے اوپر تک یہ لگایا ہو، سارا لگایا ہو، یاد آ رہے؟ ان 6 چیزوں میں سے ایک ہے مبتدا۔ اب یہاں اس میں فاعل دیکھیں، ضارب کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس میں فاعل، اس مفعول، شبہ فعل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ شبہ فعل کی مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ شبہ فعل۔ یہ کس کی مثال ہے؟ فعل، یہ فعل ہے نا ضرب، اور ضارب کیا ہے؟ اس میں فاعل، شبہ فعل، یہ اصل میں اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔
یہ دوسری مثال شبہ فعل کی آ گئی. اور یہ شبہ فعل اس میں فاعل عمل تب کرتا ہے کہ اس نے سہارا لگایا ہو. 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر، ان 6 میں سے ایک مبتدا ہے. اس نے تک لگایا ہو، اس کو یہ سراہنا ہے، سراہنا ہے اس کو. اب اس کا معنی کیا ہے؟ زید مارا تو نے اس کو، یعنی زید کو. جی نکالیں، اسی طرح نکالیں. انتا ضارب، انتا ضارب زیدن، انتا ضارب. کیا پڑھا؟ انتا ضارب، انتا ضارب زیدن، انتا ضارب. یہ بھی عین فعل ہے، عین شبہ فعل ہے، عین شبہ فعل. 2 مثالیں ہو گئی ہیں، ایک مثال اور دوسری مثال. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک مثال اور دوسری مثال، 2 مثالیں ہو گئی. اچھا جی، اب یہ آپ نے جو ابھی پوچھا نا فرون، یہ فرون ابھی یہ فرع نکل رہی ہیں اس کو. جی ہاں، پہلی مثال میں 2 مثالیں بنی ہیں ہمارے پاس عین فعل میں، ایک فعل کی ایک شبہ فعل. اب تیسری مثال دیکھیں. زیدن مررت بہ، مانا کریں اس کا. زید گزرا میں اس کے پاس سے، زید گزرا میں اس کے پاس سے. اب یہاں ذرا توجہ فرمائیں، یہ مررتو بھی جو لکھا ہوا ہے، با کے ساتھ اگر آپ اس کو اٹھا کے پیچھے لائیں گے تو زید کیا ہو جائے گا؟ مثلا یہ مرار ہے نا، تو بھی یہ مرار کو اگر آپ اٹھا کے پیچھے لاتے ہیں، مرار مجھے بتائیں فعل لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے نا. تو فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ حرف جر چاہیے. تو آپ اس پورے کو اٹھا کے پیچھے لائیں. مررتو نہیں، بھی نہیں، مررتو بی زید، یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا مررتو بی. اب یہ دن ہوگا کہ دین ہوگا؟ اور آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جب باہر سے کوئی فعل اس کے اوپر لائیں تو نصبہ، اس کو کیا دے دے؟ نصب دے. یہ نصب دے رہے ہیں تو معاملہ خراب ہو گیا. جی جی، اب یہ خرابی آ گئی. ہم نے اس کا نصب برقرار رکھنا ہے، لہذا جب نصب برقرار رکھنا ہے تو یہ والا ختم. اب جب عین، یہ عین تھا، یہ کیا تھا؟ عین فعل. اب یہ کینسل ہو گیا. اب عین فعل کینسل ہو گیا تو ہم ڈھونڈیں گے اس کا کوئی مناسب فعل جو اس کی جگہ پر کام کر سکے. مناسب کے لیے ہمارے پاس کتنے فعل ہوتے ہیں؟ 2. نمبر 1 مترادف، نمبر 2 لازم. چلیں اس کا مترادف ڈھونڈتے ہیں. مررتو کا معنی ہوتا ہے میں گزرا، گزرنے کے لیے کوئی اور فعل ہے جاوزت. کون سا فعل ہے؟ جاوزت. اب اگر ہم مررتو کو پورے کو اٹھا کے لائیں، اس کو زیر دیر ہے، با کے بغیر اٹھا کے لائیں تو عمل نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا جی شاہ صاحب؟ شاباش، یہ لازم ہے. اور وہ متعدی، اس کو ایسا فعل دیں کہ جو نصب دے گا جو متعدی ہو. تو لازم متعدی نہیں کر سکتا اس کو. متعدی کے لیے ہم با لگاتے ہیں تو اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. دونوں طرف سے خرابی آ رہی ہے، لہٰذا ہم مررتو کو کینسل کریں گے، عین فعل کو. اب لائیں گے مناسب. مناسب میں سے مترادف ہمارے پاس موجود ہے جاوزتو. تجاوز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گزرنا، حد سے گزرنا جو بھی. تو جاوزتو، اب دیکھیں جاوزتو کیا معنی؟ میں گزرا زید کے پاس سے، میں گزرا اس کے پاس. جاوزتو زیدن مررتو بہ. معنی کریں گزرا میں زید کے پاس سے، جی گزرا میں اس کے پاس. اب جاوز عین فعل ہے، جاوز عین فعل ہے نہیں ہے نا. مرر کا مادہ اور ہے، جاوز کا مادہ اور ہے نا، حروف اور ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مترادف ہے، جو معنی اس کا ہے وہ معنی مترادف. مترادف کا مطلب ہے مادہ جدا ہے
معنی ہے. جس طرح کل آپ نے پڑھا تھا جلستو قعدتو، قعدتو بیٹھا، جلستو بیٹھا، مترادف ہے نا، معنی تو ایک نہیں، مادہ تو ایک نہیں. شاہ صاحب سمجھ گئے اس کا لفظ؟ یہ آ گیا یہاں پر. اچھا جاوزتو، تو یہ ہو گیا یہاں پر اس ترتیب سے جاوزتو زیدن اور مررتو بھی. یہ کس کی مثال ہے؟ پہلے ٹھیک ہے، جس کا دوسرا نام مناسب بھی ہوتا ہے. مناسب کتاب والے نا مناسب کتاب ہے، لیکن مناسب کے دو آتے ہیں اس وجہ سے ہم. اب چوتھی مثال، چوتھے کی رہ گئی. اس کی مثال کیا بنے گی؟ مثلا اس کی مثال ہمارے پاس ہے زیدن ضربت غلامہ، زیدن ضربت غلامہ. مانا کریں اس کا انصاف، میں نے اس کے غلام کو، زید کو تو نہیں مارا نا، اس کے غلام. چلیں جی، اب آپ اسی کو اٹھا کے پیچھے لائیں، پورے غلام کے ساتھ اٹھا کر لائیں یا بغیر غلام کو اٹھا کے لائیں. یہاں بھی دونوں اختیار آپ کو دیے جا رہے ہیں. جیسے یہاں دو اختیار کون سے دیے تھے؟ ہاں، دونوں میں خرابی تھی. یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. ضربت غلام زیدن ضربت غلامہ، کیا خرابی لازم آئی؟ چلیں، ضربت غلام زیدن، وہاں جر آ رہی تھی حرف جر کی وجہ سے، یہاں جر آ رہی ہے مضاف کی وجہ سے. چلیں اس کے بغیر لائیں، ضربت زیدن ضربت غلامہ، کیا خرابی لازم آئی؟ معنی میں. کیسے خرابی لازم آئی؟ ضربت زیدن، میں نے مارا، اور میں نے مارا اس کے، کیا خرابی لازم آئی؟ کیسے؟ مار دیا، اس غلام کو مارا تھا، یا تو دونوں کو مار دیا. سمجھ گئے ہو؟ تو اب یہاں پر اس کی عبارت ہم کیا نکالیں گے؟ ایسی کی جو فعل مناسب اس کے لیے لائیں گے. تو پچھلے میں ہم فعل مترادف لے کے آئے ہیں، اس میں فعل لازم لے کے آئیں گے. فعل لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں. فعل لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آپ کریں، اس سے دوسرا کام لازم آ جائے. ایک کام آپ کریں، اس سے دوسرا کام لازم آ جائے. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی، آپ نے اچھا پیپر لکھا، آپ نے اچھے نمبر لے لیے، دونوں فعل ہیں. تو اچھا پیپر لکھا، اچھے نمبر لے لیے، کون سا فعل لازم ہے؟ نہیں، اچھا پیپر کیا، اس سے لازم آیا کہ آپ کے نمبر، آپ نے محنت زیادہ کی، آپ نے امتحان کا اس میں اس کا جو ہے صلہ پا لیا. تو یہ دیکھیں ایک فعل دوسرے فعل کے ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کے ساتھ بھی ایسی ترتیب کریں گے. ہم دونوں صورتوں میں خرابی ہے. ضربت غلام زیدن کہیں پھر خرابی ہے کہ یہ منصوب نہیں رہتا، مجرور ہو جاتا ہے. اور اگر ضربت زیدن کہیں گے تو پھر زید کو بھی مارا جاتا ہے، اس کے غلام کو بھی، حالانکہ غلام کو مارا جا رہا ہے، زید کو مارا نہیں جا رہا. دونوں خرابی ہیں. اب ہم یہاں پر فعل لازم لائیں گے. جی اگر آپ زید کے غلام کو ماریں گے تو زید کی کیا ہوگی؟ مطلب آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو کوئی پرلے جڑان کے پرلے مالے جو ٹھپ چھوڑ دے تو آپ کی کیا ہوگی؟ بیزتی ہے نا. یہ لازم آ رہی ہے. مڑا غلام مڑا ملازم تو تان کو سٹا کیتنی ہیں، وہ کوئی اتنا لبارہ سا ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر اسی طرح ہم نے فعل کو بھی نکال لیں. اہن تو زیدن، اہن احانت، اہن تو زیدن، یہ دیکھیں منصوب باقی رہ گیا، آگے وہی ہے، آگے وہی ہے. پڑھیں اس کو آپ. اہن تو زیدن ضربت غلام، میں نے توہین کی کس کی؟ زید صاحب کی، کہ میں نے اس کے غلام کو پکڑا. عربوں سن کے نہیں کھڑا گڑی دیتے. اس کو کہتے ہیں ماؤز میرا عامل ہو اعلی شریط تفسیر. تو اس میں اصول بنیادی کیا ہے کہ افعال میں مفسر تفسیر اکٹھے ہونا جائز نہیں. اس لیے آپ نے حذف کیا. جب حذف کیا تو پھر آپ پر آ گئی قیامت کہ بھائی فعل کون سا حذف کیا ہوا ہے بتاؤ. تو آپ نے کہا کہ عین فعل بھی ہو سکتا ہے
نہ ہو سکے تو شبہ نہیں، یعنی فعل بھی ہو سکتا ہے، یعنی شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے. دونوں مثالیں پہلے آپ نے اس کو دی ہے، کہنے فعل کی دی ہے، کہنے شبہ فعل کی دی. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے ایک مترادف کی دی اور ایک کس کی دے دی ہے، فعل لازم. یہ فعل لازم آ گیا، یہ فعل لازم ہے. اس کو آپ نے مناسب، کتاب والے نے مناسب کہا. صحیح ہو گیا. اچھا جی، یہ آپ نے اس کو پڑھ لیا یہاں پر. تو یہ 4 صورتیں اس کے اندر فرون جس کو ہم نے کہا، اور یہ حاضر بابی فرون کثیرت ہوں. آگے دیکھیں نمبر 4 میں جا رہا ہے، چوتھی جگہ آ گئی جہاں قیاساً وجوباً جو ہے وظف کیا جاتا ہے اس کے فعل کو. المنادہ منادہ ہے، وہ اسم مدعو، یہ آسان ہے. وہ ایسا اسم ہے جس کو پکارا جاوے. مدعو تھا، ٹھیک ہے. اور بحرف ندا، حرف ندا کے ذریعے سے لفظاً ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہو، جیسے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے. نظر آ رہا ہے یا نا؟ ای ادعو عبداللہ، یہ ترکیب بتا رہے ہیں. ترکیب آپ اس کس طرح کریں گے، ادعو عبداللہ، ٹھیک ہے. اور حرف الندا قائم مقام ادعو اطلب، قائم مقام ادعو اور یہ اسم شاورت. اچھا سمجھ گئے اس بات کو. اچھا جی، اسی طرح جو ہے ادعو اطلب، حروف الندا خمسۃ، یہ کیا ہیں؟ 5 ہیں. اچھا، یا حرف ندا، یا ایا حیا، اے حمزہ مفتوحہ، 5 ہے نا. ان میں سے یا مطلق قریب، دور، درمیان. ایا حیا دور، اور اے حمزہ مفتوحہ قریب. قد یحذف حرف الندا، کبھی کبھی حرف ندا کو حذف بھی کیا جاتا ہے. یہ نمبر 2 ہے. اچھا، نمبر 1 کہاں سے ہوا تھا؟ بحرف ندا لفظاً، وہ لفظوں میں آیا تھا. اب یہ آیا محذوف. یا جیسے قرآن کریم میں یوسف عارض عن ھذا، یا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اعراض کر اس زلیخا سے، اس واقعے سے. وعلم، جان لو. اچھا جی، ان المنادى علی اقسام، منادہ کی چند قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ چند سے مراد ہیں 7 قسمیں. چند کے اوپر لکھ سکتے ہیں آپ، اقسام کے اوپر کتنی قسمیں ہیں؟ 7 صورتیں بنتی ہیں جی. صورت نمبر 1، فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، پس اگر منادہ مفرد معرفہ ہو. مفرد پیچھے میں نے آپ کو لکھوایا تھا، مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. تو یاد آ رہا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں، یہ تو عام پڑھتے آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں مفرد، کیا مطلب؟ تثنیہ جمع نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی ہیں جن کے مقابلے میں آتا ہے. مضاف، شبہ مضاف، مضاف شبہ مضاف، اس کے مقابلے میں بھی آتا ہے. نوٹ پھر کرتے ہیں، کر لیں، نہیں تو آپ نے پیچھے کیا ہوا تھا. نمبر 3 جملہ شبہ جملہ کے مقابلے میں. نمبر 4 مرکب کے مقابلے میں. تو مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ 4. نمبر 1 تثنیہ جمع کے مقابلے میں. نمبر 2 مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں. نمبر 3 جملہ شبہ جملہ کے مقابلے میں. نمبر 4 مرکب کے مقابلے میں. یہاں کس کے مقابلے میں ہے مفرد؟ مضاف شبہ مضاف کے مقابلے. کس کے؟ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر مفرد معرفہ ہو، يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ، ان کو مبنی بر ضمہ ہوگا. مبنی بر اچھا، انہوں نے کہا ہے نا مفرداً معرفتاً، یہ معرفہ پہلے سے ہو یا حرف ندا آنے کے بعد معرفہ بنا ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں. مثلا یا زیدو، زید پہلے سے معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ عالم ہے. یا رجلو، رجل پہلے سے کیا تھا؟ یا کے آنے کے بعد کیا بنا ہے؟ تو یہ جو معرفہ لکھا ہے انہوں نے ساتھ تشریح نہیں کی. آپ لکھ سکتے ہیں معرفہ پہلے سے ہو یا حرف ندا کے آنے کے بعد بنا ہو، جیسے یا زیدو یا رجلو. اور مفرد کے ساتھ آپ نے کیا لکھا؟ مفرد بمقابلہ مضاف شبہ مضاف. یبنى علی علامت الرفع، یہ مبنی پر ضمہ ہوں گے، پر ضمہ. اور نحویہ، نحو جیسے کہ یا زیدو، یا رجلو، یا زیدانی، یا زیدونا.
زیدان میں دیکھیں الف ما قبل مفتوح رفع کی علامت ہوتی ہے. اگر یہ نصبی جری ہوتی تو کیا ہوتا جی؟ دین. زیدون واو ما قبل مضموم رفع کی نشانی ہے جمع میں. اگر یہ نصبی جری ہوتا تو زیدین. نمبر 2 جی ویخفض. نمبر 2 اور یخفض کا معنی ہوتا ہے جھکانا، زیر دینا. زیر دیا جائے گا بلام الاستغاثہ، لام استغاثہ، لام استغاثہ کے ساتھ. لام استغاثہ کس کے لیے آتا ہے؟ فریاد کرنے کے لیے. وا زیدہ، آئے زیدہ، آ زیدہ. اچھا یا لزیدن، یہاں دیکھ لیں یا لزیدن لہذہ المصیبۃ، یا لزیدن لہذہ المصیبۃ. اچھا جی یہاں پر یا لزیدن لہذہ مصیبہ، اس کے ساتھ آپ ایک نوٹ فرمائیں. استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا. استغاثہ کا مطلب فریاد کرنا. مظلوم کا کسی کو ظلم دور کرنے کے لیے پکارنا. مظلوم کا کسی کو ظلم دور کرنے کے لیے پکارنا. جس طرح استغاثہ ہم عدالت میں لے کے جاتے ہیں نا، تو استغاثہ کرنے والے کو کہتے ہیں مستغیث. مستغیث اسی طرح سمجھ. اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مستغاث جشا. اور جس کے لیے پکارا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مستغاث لہو. مستغاث لہو. اچھا اور جس حرف کے ساتھ پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لام استغاثہ. لام حرف استغاثہ. لام حرف استغاثہ. اچھا جب آپ نے یہ نوٹ کر لیا، اس کے ساتھ یہ نوٹ کریں مستغاث کا جو لام ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے. جج صاحب والا لام کیا ہوتا ہے؟ مفتوح. اور جس مظلوم کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی مستغاث لہو، اس کا لام مکسور ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مکسور. مثلا میں نے ابھی آپ سامنے یہ لفظ پڑھا ہے نا، کیا؟ یا لزیدن پڑھا ہے نا. یا آپ کے سامنے میں نے پڑھا یا لزیدن، اور پھر اس کے ساتھ میں نے کیا کہا؟ یا لزیدن لہذہ المصیبہ. لہذہ مصیبت کے حوالے سے پکارا جا رہا ہے نا. لی اچھا مصیبتی. دیکھیں یا لزیدن، زید جج صاحب کو پکارا جا رہا ہے. جس کے لیے پکارا جا رہا ہے مستغاث لہو، اس کے نیچے کیا آئیے؟ اس کا لام مکسور ہوتا ہے. اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا لام کیا ہوتا ہے؟ مفتوح. سمجھ گئے؟ یہ ابھی جو آپ کو لکھوایا. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ عَلِفِهَا. یہ نمبر 3 ہے. مفتوح کیا جاتا ہے اس کو الف کے لاحق کرنے کے ساتھ، یعنی ساتھ الف بھی ملا دیا جاتا ہے. جیسے یا زیدہ، یا زیدہ. کیا مطلب؟ پیچھے الف نہیں تھا تو لام آیا تھا نا، لام حرف استغاثہ. اب الف آیا تو اس کو بھی ہٹا دیا ہم نے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا زیدہ، یا حسینہ، اسے کہتے ہیں نا وا حسینہ. تو یا اور واو ندبہ کے لیے آتی ہے خالصتاً، آگے آ رہے ہیں. یا ندبہ کے لیے بھی آتی ہے، اور یا ندا کے لیے اصل میں بنی ہے، اور ندبہ کے لیے کبھی بطور اسٹپنی کے استعمال ہو جاتی ہے. یا زیدہ. اچھا جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا حسینہ، تو ہم کہتے ہیں واہ حسینہ. اچھا تو وَيُنْسَبُ، یہ واہ کون سا ہے؟ اردو والا واہ ہے. واہ یعنی کیا کمال کیا، بہادری دکھائی کہتے ہیں. اچھا وَيُنْسَبُ اور نصب دیا جاتا ہے ان کانا مضافاً. یہ نمبر 4 ہے. اور نصب دیا جاتا ہے اگر یہ مضاف ہو نہ ہو، جیسا کہ یا عبد اللہ، داللہ نہیں، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. او مشابہن، یا مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف کی تشریح ہم پیچھے بار بار کر چکے ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر تو مضاف ہونا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ تنوینیں نظر آتی ہیں. تنوین تو مضاف پر نہیں آتی، لیکن ان کی
माना से हेत से मुजाफ मुजाफले होना पता चलता है। या तालियन जबलन, ए पहाड़ के चढ़ने, ताकि कि ये पहाड़ के चढ़ने वाले, लेकिन तालियन के ऊपर तनवीन है, मुजाफ के ऊपर तनवीन तो नहीं होती, लेकिन माना उस जैसा है तो हम उसको शबे मुजाफ कह देते हैं। या तालियन जमान, या कारियन किताबन, ए किताब के पढ़ने, या कारियन कुरानन, ए कुरान के। ये हो गया जी, ये मंसूब है देख लें। नंबर 6 और नकिरतन गैर मुअय्यनतिन, या नकरा होगा गैर मुअय्यन। नकरा गैर मुअय्यन कौन सा होता है? नकरा तो होता ही गैर मुअय्यन है भाई। नहीं, 5 ये मुशाबिहान हो गया, मुशाबिहान 5 है। नकरा तो होता ही गैर मुअय्यन है, तो नकरा गैर मुअय्यन क्यों कहा है? कि अंधा जिसको पुकारे, वो नकरा पुकार कर भी क्या रहता है? नकरा ही रहता है। मसलन जब एक आदमी नाबीना है और उसको मदद की ज़रूरत है और उसको खश की आवाज़ आई, तो खश हो सकता है कोई कुत्ता कर रहा हो, कोई और जानवर कर रहा हो, इसने समझा कोई मर्द है, इसने कहा या रजुलन खुश भी दिए जने हमारा हाथ पकड़ो। अब पता नहीं जना है कि मासी है या कुछ और है। तो ये नकरा या दाखिल करके भी मारफा नहीं बना। नकरा तो उसमें दाखिल यानी या उसके ऊपर दाखिल करके भी मारफा नहीं बना। डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा जी, इसी तरह नंबर 7 वाइन का नाम मुअर्रफन बिल्लाम, और अगर ये मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम वकीला कहा गया है। मुअर्रफ बिल्लाम का क्या मतलब? मुनादा के ऊपर क्या आया हो? अलिफ लाम। या अय्युहर रजुल, अय्यु आता है मुज़क्कर के लिए। या अय्यतुहल मरआ, अय्यतु आता है मुअन्नस के लिए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुअन्नस सिमाई है, इसलिए अय्यतुहा कुरान में आया हुआ है। ये कितने हो गए भाई? 7। इसलिए मैंने शुरू में आपको क्या कहा था? कितनी सूरतें हैं? वयजूज़ु तरख़ीमुल मुनादा, और कहते हैं तरख़ीम में मुनादा भी जायज़ है। तरख़ीम का मतलब होता है आखिर से तख़फ़ीफ़, गुंजाइश, हल्कापन पैदा करने के लिए कलमे में आखिर से 1-2 हरफ उड़ा दें। 1-2 हरफ क्या कर दें? उड़ा दें। ठीक है। अब मसलन उस्मान है, उस्म या उस्म, आयश आयशा आयश, तो अरब लोग शॉर्टकट मारते हैं ना, शॉर्ट की इस्तेमाल, ये शॉर्ट की मारते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं तरख़ीम मुनादा जायज़ है कि आप हरफ़े निदा के बाद मुनादा में तरख़ीम करें। और हुआ हस्फ़ फ़ी आखिरी, तख़फ़ीफ़ आखिर से हज़फ़ करना, तख़फ़ीफ़ हल्का करने के लिए। कमा तक़ूलु फ़ी मालिका, जैसे तू मालिक लाले में कहेगा, मालिक लाले में। या माली, या मालू। अच्छा, या मालू पढ़ें फिर ठीक है, या माली पढ़ें फिर ठीक है, क्या वजह? या माली पढ़ेंगे तो या मालिकू था, तो कू हटा तो पीछे क्या रह गया? तो ठीक है, या मालू क्यों पढ़ें? नहीं, सूरत नंबर 1, सूरत नंबर 1 देखें 7 में से। जब मुफरद मुनादा मुफरद मारफा हो, उसको मबनी पर ज़मा, तो लिहाजा वो वाला इराब लगाएं तो यहाँ मालूम। समझ गए ना बात? इसी तरह आगे कहते हैं या मंसूरू, मंसूब, ये तो मंसू ही है, क्योंकि पेश ही है। आप उधर कायदा लगाएं या न लगाएं, इसको पेश पहले से मिली हुई है। मंसूरू में कितने हरफ गए हैं? 2। मालिक में कितने गए हैं? 1। तो इसलिए मैंने कहा आखिर से 1-2 हरफ गिराते हैं। और फिर उस्मान, उस्म, उसमें कितने गए हैं? 2। उस्मा, उस्मो, उस्मा, उस्मो क्यों? कायदा नंबर, सूरत नंबर 1। वयजूज़ु फ़ी आखिर मुनादा अल-मुरख़्ख़म अद-दमा, कहते हैं इस मुनादा मुरख़्ख़म के अंदर ज़मा भी जायज़ है, वल हरकतुल असलिया, असली हरकत भी जायज़ है। ज़मा क्यों जायज़ है? सूरत नंबर 1। कमा तक़ूलु, जैसे तू कह सकता है या हारिथु में या हारू या हारी, दोनों कह सकते हैं। वालम, जान हो जने, अन्ना या मिन हरूफ निदा, या जो है किसमें से है? हरूफ निदा में से। वक़द तुस्तामलु, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी बनावट तो हुई है निदा के लिए, पुकारने के लिए, या ए फना, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी कद जब मुजारे के ऊपर दाखिल हो जाए तो माना तकलील, कभी कभी इस्तेमाल होता है फी करीने के साथ। किसके साथ? करीने के साथ। फिल मंदूबी, मंदूब में, मंदूब से मुराद फ़िक़्ह वाला मंदूब नहीं है,
جو مستحب کے مترادف یا اس کے قریب استعمال ہوتا ہے. فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، مباح. وہ مندوب اور ہے. یہ مندوب کا مطلب ہے ندبہ کرنا، رونا کسی کے اوپر، ہائے فلاں ہائے فلاں تو گئے پیچھا سے نکی ہو سی. اچھا جی، وہ المتفجع علیہ، وہ ہے جس کے اوپر تفجع کیا جائے. تفجع کیا ہوتا ہے؟ کسی کی موت پر رونا. تفجع کسی کی موت پر رونا. نوٹ فرمائیں، جس کے اوپر رویا جائے موت کے حوالے سے، ایسے نہیں، موت کے حوالے سے. یہ یا کے بارے میں ہوا. یا کی پیدائش ہوئی ہے ندا کے لیے، استعمال ہوتی ہے ندبہ کے لیے. آگے کہتے ہیں کہ متفجع بیا او وا، یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے متفجع یا وا کے ساتھ ہو، لیکن وا کی پیدائش ہی کس کے لیے ہوئی ہے؟ ندبہ کے لیے. یا کی پیدائش ندبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی، یا زیدہ، یا ابتا، کس نے کہا تھا؟ یا ابتا، اے ابا جان وفات میں. اچھا، یا زیدہ، وا زیدہ. اچھا، اسی طرح وا مختصۃ بالمندوب، وا مختصۃ بالمندوب، اس کی پیدائشی مندوب کے لیے، رتبہ کے لیے ہوئی ہے. یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، یا مشترکہ ہے لیکن پیدائش اس کے لیے ہوئی. وحکمہ، اس مندوب والے کا حکم اعراب میں اور بنا میں، مبنی ہونے میں، مثل حکم المنادى، ایسے ہی ہے جیسے کہ کس کا حکم ہے؟ منادى. سامنے والی 7 صورتیں دیکھ لیں، اسی کے ساتھ یہ ترتیب ہے اس کی. تو یہ ہو گئی چوتھی جگہ جہاں پر جو ہے فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف. آگے مفعول فی، وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے ہفتے کو.